واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں، قرآن حکیم فرقان حمید کی سورہ یونس کی 3 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ یونس کی 62 نمبر آیت، 63، 64 3 آیات مبارکہ، 12 نمبر 11۔ الا ان اولیاء اللہ، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر، لا خوف علیہم، نہ کچھ خوف ہے، ولا هم یحزنون، نہ کچھ غم ہے۔ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، اللہ کا قانون، اللہ کا حکم بدل نہیں سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیات مبارکہ جو ہے اولیاء اللہ کے بارے میں ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے لیکن ولایت کا دروازہ کھلا ہے۔ نبی سے معجزہ اللہ صادر فرماتا ہے، معجزات ظاہر کرواتا ہے، اور ولی سے اللہ کرامت ظاہر کرواتا ہے۔ کرامت جو انسان کی سوچ سمجھ سے بالا تر چیز ہو، اس کا ظاہر ہونا، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور معجزہ بھی وہ نبی سے اللہ صادر کرواتا ہے جو بندے کی سوچ اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے ظاہر فرمائے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، انگلیوں سے چشمہ جاری ہونا، لعاب مبارک کا پانی میں ڈالنا تو وہ پانی میٹھا ہو جانا، لعاب کا حضرت ابوبکر کی ایڑی پہ لگنا، سانپ کا زہر ختم ہو جانا، بہت سارے معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور کرامت یہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ولی سے صادر فرماتا ہے۔ ولی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت ظاہر کرواتا ہے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک میں ولی کی پہچان اور ولی کے ساتھ تعلق، بزرگوں کو ماننا، اللہ والوں کو ماننا، ان کی صحبت اختیار کرنا کیسے، یہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ولی مبعوث کرتا ہے، بناتا ہے اپنی رحمت اور فضل سے، جس کو چاہتا ہے، جو طلبگار ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ ولایت عنایت فرماتا ہے۔ ولی کے پاس انسان جاتا ہے تو اس کی صحبت میں جب بیٹھتا ہے، اس کی جب باتیں سنتا ہے، جب وہ کوئی واعظ و نصیحت کرتا ہے، انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے، انسان کا رخ بدل جاتا ہے، وہ اپنا شیطانی رستہ چھوڑ کر رحمانی رستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ بہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی جو ہے پیدا فرمایا، جیسے ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کرامت یہ ظاہر ہوئی جب وہ تبلیغ کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے سفر کرتے ہیں تو انہیں کئی لوگوں نے دیکھ کر کافروں نے کلمہ پڑھا۔ ان کی چال چلن، سیرت و صورت کو دیکھ کر، ان کی گفتگو کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر 70,000 کے قریب لوگوں نے کلمہ پڑھا۔
جب آپ اجمیر شریف میں پہنچے، ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں القاء کرتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جا اور تبلیغ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو وہاں جا کے پھیلا۔ ان کے دل میں، ان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیال ڈالا کہ آپ اجمیر شریف جائیں۔ جب یہ سفر کرتے ہیں تو 70,000 کے قریب کافروں نے کلمہ پڑھا ان کے ہاتھ پر۔ وہاں پہنچتے ہیں تو لوگ اتنا ان کا ادب و احترام کرنے والے تھے کہ یہ جب تھوک پھینکتے تھے تو لوگ اپنے ہاتھ آگے کر لیتے تھے، وہ تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، وہ تھوک کو ایسے مل کے اپنے جسم پر لگا لیتے تھے۔ اور جب آپ نجی محفل سے اٹھے، اپنے مریدین کے پاس سے اٹھے اور جا کر اپنی والدہ کے پاؤں دبا رہے تھے، اماں سے کہنے لگے میں نے آج یہ معاملہ دیکھا ہے کہ میں جب تھوک پھینکتا ہوں تو لوگ اس تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ میرا تقویٰ ہے یا میری ولایت ہے یا میری بزرگی ہے کہ اس وجہ سے لوگ میرے تھوک کو نہیں گرنے دیتے؟ تو ماں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا یہ تیرا کمال نہیں، جب سے تو پیدا ہوا اور 2.5 سال میں نے تجھے دودھ پلایا، کبھی میں نے بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا۔ دودھ پلاتی تھی اور قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کی والدہ انہیں استاد کے پاس چھوڑنے گئی، قرآن کریم پڑھنے کے لیے، استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو انہوں نے 10 سپارے استاد کو سنا دیے۔ استاد حیران رہ گئے کہ یہ کہاں سے اتنا چھوٹا بچہ اور یہ بسم اللہ پڑھ لی۔ بچے تو مہینہ 15 دن لگا دیتے ہیں بسم اللہ پہ، اور اس نے ایک لمحے میں 10 سپارے سنا دیے ہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ میں نے اپنی ماں کی گود میں یاد کی۔ اس وقت کیونکہ بچے کی تختی خالی ہوتی ہے دماغ کی، جو پڑھا جائے جو سنتا ہے اس کی تختی پہ وہ نوٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کو ولایت اللہ تعالیٰ نے اس طرح عطا فرمائی کہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو ماں کی آنکھ کھلی، کہنے لگی ماں پانی لے کے آؤ، مشکیزہ پڑا ہے اس میں سے پانی مجھے بھر کے دو۔ وہ اٹھے اور مشکیزے کو دیکھا، اس میں پانی نہیں تھا۔ مشکیزے کو سر پہ رکھا اور بہت دور کنواں تھا، وہاں سے پانی بھر کے آئے اور آ کر دیکھا والدہ سو چکی ہے۔ اب انہوں نے پانی کا پیالہ بھرا اور ماں کے سرہانے یوں کھڑے ہو گئے۔ تہجد کے وقت ماں کی آنکھ کھلتی ہے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے، دیکھا میرا بچہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑا ہے۔ تو والدہ نے کہا اس وقت سے تم جاگ رہے ہو؟ فرمانے لگے اگر سو جاتا تو ماں کی بے ادبی اور گستاخی ہو جاتی، اللہ کہیں ناراض نہ ہو جاتا، اس لیے میں سویا نہیں اور پانی لے کر کھڑا ہوں کہ کہیں والدہ کی آنکھ کھلے گی، وہ پانی مانگے گی اور میرے اٹھتے اٹھتے کہیں دیر نہ ہو۔ سرہانے لے کر پانی کھڑے ہیں، والدہ نے 3 سانسوں میں پانی پیا اور ایسے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے ماں نے، کہنے لگی یا اللہ اس نے مجھے راضی کر لیا ہے، اب عرش پہ تو اس پہ راضی ہو جائے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اس کے بعد اللہ نے میرے لیے علم کے دروازے، عمل کے دروازے کھول دیے۔ میں کہیں گرجا گھر میں چلا جاتا، کوئی کافر تقریر کر رہا ہوتا تو میرے بیٹھنے کی وجہ سے اس کی زبان بند ہو جاتی، اور اللہ نے میرے لیے ایسے مراتب کھولے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ایک پادری کی محفل میں جا کر بیٹھے، اس کی زبان بند ہو گئی
اور اس نے اشاروں میں کہا کہ یہاں کوئی محمدی آ کر بیٹھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آ کر بیٹھا ہے، ہاتھ کھڑا کرے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ کھڑا کیا تو عیسائی ان کو مارنے کے لیے لگ گئے۔ اس پادری نے اشارہ کیا مارنا نہیں، میں نے اس سے 25 سوال پوچھنے ہیں۔ اشاروں میں اس نے کہا، ایسے انگلی کھڑی کی اور یوں انگلی کھڑی کی، ایک ہے اس کا دوسرا نہیں ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے وہ ایک اللہ ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں۔ اس نے کہا دو ہے، اس کا تیسرا نہیں ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے کہا رات اور دن، ان کا تیسرا کوئی نہیں۔ یعنی وہ یوں سوال کرتا گیا۔ 25 سوال کرنے کے بعد ہر سوال کا جواب دیا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اسے کہنے لگے اب میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، تیرے میں 25 سوالوں کا جواب دیا ہے، اس کی زبان بند ہے، اشاروں کی نائیوں سے وہ سوال کر رہا ہے اور بایزید بستامی اس کا جواب دے رہے ہیں۔ آخر میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ سوال کا جواب اگر تو دے گا، اکیلے تو نے جواب نہیں دینا، اس پورے مجمع نے جواب دینا، تیری انہوں نے پیروی کرنی ہے تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر، میں سوال کرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے پڑھنے سے انسان پر جنت واجب ہوتی ہے۔ اس نے جو آگے سننے والے تھے اسے انہیں کہنے لگا اگر میں وہ چیز پڑھوں گا تم میرے ساتھ پڑھو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا پڑھو قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے جنت واجب ہے۔ سارے مجمع نے کلمہ پڑھا۔ تو ولی وہ ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، کسی طاقت کا نہ خوف ہوتا ہے، نہ کسی بادشاہ کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی ظالم کا خوف ہوتا ہے، ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی پریشانی اور غم ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ان ولیوں میں سے ایک ولی حضرت عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہمیں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارتے ہیں، افغانستان سے یہ چلے، انہیں حکم ہوا کہ اس دھرتی پہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائیں، اور یہ یہاں آئے اور دریائے راوی کے کنارے پر جب ایک سکھ کی حکومت تھی اور اس نے آپ کے اوپر سرزمین تنگ کر دی، لیکن آپ نے اپنا پیغام نہ چھوڑا، وہاں سے چلتے ہیں اور یہاں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو پھیلانا شروع کیا۔ ان کے 8ویں پشت میں جا کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ان کا خاندان ملتا ہے، امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھے، سید تھے حضرت عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی اپنی مکتوبات میں لکھا ہے میری ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے، میری ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ولی بننا چاہتے ہو، کتب ابدال بننا چاہتے ہو، سر سے لے کر پاؤں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو۔ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ویسے سنت کے مطابق کھاؤ، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ویسے سو، اور فرمایا کرتے تھے میری یہ زندگی کا خلاصہ ہے، نہ زیادہ ذکر کرنے سے ولایت ملتی ہے، نہ زیادہ جو ہے اگر کوئی شخص تمہارے سامنے اڑ کر دکھائے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ولی وہ ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے
کہ جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ چال چلن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے، کپڑا پہننا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، بول اپنا ڈھالنے کی کوشش کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، نقشبندی سلسلے کے بزرگ گزرے، پاک و ہند کی یہ وہ بزرگ تھے، جب ان کے سامنے کسی شخص نے آ کر انگور پیش کیے تو جب انگور رکھے، ابھی ایک انگور کو اٹھایا اور واپس رکھ دیا، کہا مجھے ان انگوروں سے مردوں کی بدبو آ رہی ہے۔ اور مریدین نے سنا جس آدمی نے دیے انگور، اس کی جب تفتیش کی گئی کہ اس نے تفتیش سے جا کر پتہ چلا کہ اس نے قبرستان کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں یہ باغ لگایا ہوا۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، یہ جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے، قضاء حاجت کرنے کے لیے، سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بایاں پاؤں رکھیں اور بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں، اور اچانک ان کا پاؤں جو ہے دایاں واش روم میں چلا گیا اور واپس پلٹے، خیال آیا کہ میں سنت کے مطابق واش روم میں داخل ہوا ہوں، وہیں جو ہے واپس لوٹے اور گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، مریدین نے پوچھا کیا وجہ بنی؟ کہنے لگے کہ میں سنت کے خلاف قضاء حاجت کرنے کے لیے داخل ہوا، میرے دل میں خیال آیا کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے چہرہ دکھاؤں گا کہ خلاف سنت زندگی گزار کے آیا، اس لیے میرے خیال آنے کی دیر تھی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اسی طرح سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ثور کہتے ہیں عربی میں بیل کو، مسجد میں داخل ہونے لگے تو بایاں پاؤں پہلے رکھ دیا، حالانکہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھی جگہ میں جب داخل ہوتے تو دایاں پاؤں رکھتے، مسجد میں داخل ہوتے تو یوں پڑھتے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پھر آپ دایاں پاؤں رکھتے۔ جب مسجد سے باہر آپ نکلتے تو بایاں پاؤں بائیں جوتی کے اوپر رکھتے، اللہم انی اسالک من فضلک ورحمتک پڑھتے، پھر دایاں پاؤں پہلے جوتی میں داخل کرتے اور بایاں پاؤں باہر اتارتے، تو پہلے بایاں پاؤں اتارتے پھر دایاں پاؤں۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا پہلے پاؤں بایاں مسجد میں داخل ہوتے، آواز آئی یا ثور، اے بیل، اللہ کی طرف سے آواز ہے، وہیں واپس پلٹے اور دایاں پاؤں اندر داخل کیا اور دعا پڑھی۔ ساری زندگی شرماتے تھے کہ میں خلاف سنت مسجد میں داخل ہوا، اس لیے ان کا نام پڑ گیا سفیان ثوری۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کے سر سے لے کر پاؤں تک سنت مطہرہ چمکتی، ہر چال چلن۔ ہم نے بڑے بڑے جھوٹوں کو ولی بنا دیا، جو داڑھی منا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا ولی ہے، جو خلاف سنت کام کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، ہر چیز اس پہ حلال ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ ولی ہے۔ ولی ایسا نہیں ہوتا، ولی کی آنکھ بھی اس کی آنکھ سے حیا ٹپکتی ہے۔ حضرت عثمان علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر بے ریش بچے کو غلط نظر سے بھی کوئی دیکھتا ہے تو وہ بھی زنا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ان کا کیا تقویٰ ہوگا، کیا پرہیزگاری ہوگی۔ عورت تو عورت رہ گئی، اگر لڑکے کو بد نظری کی نگاہ سے دیکھتا ہے، فرمایا اس کی آنکھ نے زنا کیا۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز قانون فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کوئی غم ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، ہر قدم اپنا سوچ سمجھ کے رکھتا ہے، آیا میں اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے مطابق چل رہا ہوں یا خلاف سنت چل رہا ہوں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بشارت ہے، خوشخبری ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنی حکم کو نہیں بدلتا، اللہ نے جو کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی تقوی اختیار کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق پر چلے گا، اس دنیا میں بھی اس کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔